سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کا 12 ربیع الاول پر ایک پیارا سا کلام۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ مانا کہ نیکیوں میں میرا شمار نہیں، بس اتنا جانتا ہوں محمد کا امتی ہوں، کوئی عام نہیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ ای کو تھوڑا کم کر دیں۔ میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ بہت تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے اور بہت شاعری سنانے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن ایسی محفلیں جب ملتی ہے جہاں پورے شہر اور پورے اطراف کے ذمہ داران بیٹھے ہوں، اور خصوصی طور پر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں میری مائیں بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمارے سماج کو بناتی ہیں، جو گھر کو بناتی ہیں، ان کی اتنی بڑی تعداد یہاں پہ اکٹھا ہے۔ میں آپ سب کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں۔ ایک بہت چھوٹی سی غزل کے 2-3 شعر سناتا ہوں۔ میں جب دنیا بھر میں ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں جاتا ہوں اور جو موجودہ حالات ہیں انہیں دیکھتا ہوں اور پھر اپنے سماج کی تاریخ دیکھتا ہوں، تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ تو چوک ہوئی ہے، کچھ تو غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں ماضی میں ہم نے کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ ایک غزل کے 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی، جو حالات ہیں، جو دنیا اور ملک میں جو منظر ہے، اس کے پس منظر کو یاد رکھیے اور یہ مصرع سنیے۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی۔ تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، میں دانشور لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی۔ حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، میری نئی نسلوں، حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، مسئلہ اب ہے مسلمان، کہاں چوک ہوئی، مسئلہ اب ہے مسلمان، کہاں چوک ہوئی۔ اور ایک شعر جو بڑا سچا۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو بہشتی زیور کتاب سے روزے کا بیان سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا رتبہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن
روزہ کا بے حد ثواب ملے گا۔ روایت میں ہے کہ روزہ داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ مسئلہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی روزہ کی نظر کرے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور قضا و کفارہ کے روزہ بھی فرض ہے۔ اس کے سوا اور سب روزے نفل ہیں، رکھے تو ثواب نہ رکھے تو گناہ نہیں۔ البتہ عید اور بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد 3 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا اور پینا چھوڑ دے، اور مرد سے ہم بستر بھی نہ ہو۔ شرع میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا، ہم بستر ہوئی تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا کل روزہ رکھوں گا، یا عربی میں کہہ دے بصوم غدین، تو بھی کچھ حرج نہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اگر کسی نے دن بھر کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکی پیاسی رہی، لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہ لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر دل میں روزہ کا ارادہ کر لیتی تو روزہ ہو جاتا۔ شرع میں روزے کا کچھ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک یہ صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعض عورتیں پچھلے وقت کو سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کے لیٹتی رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے۔ یہ غلط خیال ہے۔ جب تک یہ صبح نہ ہو برابر کھا پی سکتی ہے، چاہے نیت کر چکی ہو یا ابھی نہ کی ہو۔ رمضان شریف کے روزے کا بیان۔ رمضان شریف کے روزے کی اگر رات سے نیت کرے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا بلکہ صبح ہو گئی تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج روزہ نہ رکھوں گی، پھر دن چڑھتے خیال آ گیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے، اس لیے اب روزہ کی نیت کر لے، تب بھی روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی چلی ہو تو اب نیت نہیں کر سکتی۔ مسئلہ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان شریف کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لی کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہ ہوئی ہو کہ رمضان شریف کا روزہ ہے یا فرض روزے ہیں تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ تو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔